سوال نمبر 1 کا جزو ہے کہ مشترک کاروبار جس میں صالحین اور فاجرین ملے جلے ہوں، پھر فاجرین میں باخمر، عقل ربو وغیرہ شامل ہوں، اس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دوسرا جزو یہ ہے کہ کاسب حرام سے روپیہ قرض لے کر اس سے تجارت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور تیسرا جزو یہ ہے کہ کاسب حرام کے ہاں نوکر رہنا یا اس کے ہاں سے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ جز نمبر 1 کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تجارت اگر بجائے خود حلال نوعیت کی ہو اور جائز طریقوں سے کی جائے تو اس میں کسی پرہیزگار آدمی کی شرکت محض اس وجہ سے ناجائز نہیں ہو سکتی کہ دوسرے شرکاء اپنا مال حرام ذرائع سے کما کر لائے ہیں۔ آپ کا اپنا سرمایہ اگر حلال ہے اور کاروبار حلال طریقوں سے کیا جا رہا ہے تو جو منافع آپ کو اپنے سرمایہ پر ملے گا وہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔ دوسرا جز اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ کاسب حرام سے قرض لے کر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے پاس روپیہ حرام کا صحیح، آپ کو تو وہ حلال راستہ سے پہنچ رہا ہے۔ تیسرے جز کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کاسب حرام کی 2 نوعیتیں ہیں، ایک وہ جس کا پیشہ فحشاء کی تعریف میں آتا ہے، مثلا زنان بازاری کا کسب، اس کے قریب جانا بھی جائز نہیں کجا کہ اس کے ہاں نوکر ہونا۔ دوسرا وہ کاسب حرام سے جس کا پیشہ حرام تو ہے مگر فحشاء کی تعریف میں نہیں آتا، جیسے وکیل یا سودی ذرائع سے کمانے والا، اس کے کسی ایسے کام میں نوکری نہ کرنا جس میں آدمی کو خود بھی حرام کام کرنے پڑتے ہوں، مثلا اس کی روٹی پکا دینا، اس کے ہاں سائز یا ڈرائیور کا کام کرنا یا اس کا مکان بنانے کی مزدوری، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں رہا، اس کے ہاں کھانا کھانا تو اس سے پرہیز ہی اولا ہے۔